اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بہت برا ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہوں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب ان میں جو عاقل اور ہوش مند ہوگا وہ یوں کہے گا کہ نہیں، تم تو ایک ہی دن رہے ہو، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا، اس میں آپ نہ ہمواری اور نہ کوئی بلندی دیکھیں گے۔ اس روز سب بلانے والے کے پیچھے ہو لیں گے، اس کے سامنے کوئی کاجی نہ رہے گی، اور اللہ کے سامنے سب آوازیں پست ہوں گی، اور پاؤں کی آہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا۔ اس روز کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کو جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے بات کرنا پسند کیا ہو۔ نہ وہ جانتا ہے ان کے اگلے حالات اور پچھلے حالات، اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ زندہ اور قائم ہے، اس کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامراد رہے گا، اور جو نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا ڈر۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا اور اس میں ہر قسم کے ڈراوے بیان کر دیے تاکہ لوگ پرہیزگار بنے یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ تو اللہ جو بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیجیے قبل اس کے کہ آپ پر پوری وحی نازل ہو، اور یہ دعا کیا کیجیے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں ثبات نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آرام ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہاں نہ پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا اور کہا اے آدم، تم کو ہمیشگی کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور وہ اپنے بدن پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا اور غلطی میں پڑ گئے۔ پھر ان کے رب نے ان کو مقبول بنایا اور ان کی توبہ قبول کی اور سیدھی راہ بتائی۔ اللہ نے کہا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تم کو بلایا جائے گا۔ اور اسی طرح جو حد سے نکل جائے اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیت پر، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہوگا۔ کیا یہ بات ان کو موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے پہلے صادر نہ ہوئی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ پس جو یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے
رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تسبیح کیجیے، رات کی سات میں تسبیح کیا کیجیے اور دن اول اور آخر میں بھی، تاکہ آپ خوش ہوں، اور آرائش کی چیزوں پر ہرگز نگاہ نہ کرنا جو ہم نے چند گروہ کو دنیاوی زندگی میں رونق کے لیے دی ہے، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، اور آپ کے رب کی عطا کردہ روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کیجیے اور خود بھی اس کی پابندی رکھیں۔ ہم بھی اس کی پابندی رکھیں۔ ہم آپ سے روزی کے طالب نہیں ہیں، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں، اور نیک انجام تو تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لائے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی باتیں نہیں آئیں؟ اگر ہم ان کو رسول کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کرتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب اپنے اعمال کی نتائج کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون ہیں، اور وہ کون ہے جس نے ہدایت حاصل کر لی۔ آمین۔